پہلی بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ 12 مہینے چلے آ رہے ہیں. فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے، عزت والے کہلاتے ہیں. پہلا مہینہ ذوالقعدہ ہے، یعنی حج سے پہلا مہینہ. دوسرا عزت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ حج والا ہے. تیسرا مہینہ جو ہے وہ محرم ہے، اور چوتھا مہینہ عزت والا رجب ہے. عزت اور حرمت کے معنی یہ ہیں کہ اس مہینہ کے اندر کوئی لڑائی، کوئی فساد، کوئی دنگا، کوئی گالی گلوچ، کسی کو مار پیٹ، یہ بالکل دوسروں مہینوں کی بنسبت اس میں زیادہ گناہ ہے، اور اس کی عزت بنسبت دوسرے مہینوں کی زیادہ کرنی ہے. حتیٰ کہ کفار مکہ، کفار عرب ان 4 مہینوں کی خصوصی طور پر وہ عزت کیا کرتے تھے. یعنی کافر ہونے کے باوجود وہ ان مہینوں کے اندر اگرچہ اپنا کسی رشتہ دار کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو اس کو وہ کچھ نہیں کہتے تھے ان مہینوں کے اندر. جیسے کہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آتا ہے جس کو وفد عبد القیس کے نام سے پکارا جاتا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی باتیں رکھی، ان میں سے کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو فیصلہ کن باتیں بتلا دیجئے، کیونکہ ہم بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتے. وہ بحرین کے علاقہ سے گئے تھے، اور انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ ہم بار بار آپ کی خدمت اقدس میں کیوں نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کفار مضر رہتے ہیں. تو ان 4 مہینوں کے اندر تو ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی ان مہینوں کی عزت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے. تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہونے کے باوجود بھی اگرچہ مسلمانوں کے وہ دشمن تھے، لیکن ان مہینوں کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ مسلمانوں کے بھی کچھ نہیں کہتے تھے اور آپس میں بھی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن مسلمان آج کل کا تقریباً ان مہینوں کی حرمت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں بھی یا نہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ لڑائی بھی ہو رہی ہے، فساد بھی ہو رہے ہیں، اور یہ سارا اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، اور جبکہ اسلام اس کو خاص طور پر روکتا ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کی خطبہ میں ارشاد فرمایا، بہت سی باتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ایک مسلمان کی عزت، آبرو اور ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی جان حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ جیسے اس ذوالحجہ کے مہینہ میں اس شہر مکہ مکرمہ میں اور حج کے موسم میں ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی مال کو لوٹنا اور ایک دوسرے کے اوپر گالی گلوچ یا تہمتیں لگانا، اس قسم کی کسی مسلمان کی عزت کے درپے ہونا، فرمایا یہ ایسے ہی تم پر قیامت کے دن تک حرام ہو چکی ہے جیسے یہاں مکہ مکرمہ کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں تم پر حرام ہے. عزت، کسی کو لوٹنا، کسی کے مال کو لوٹنا، کسی کو برا بھلا سمجھنا، تو فرمایا یہ ان کی عزت کرنا مسلمان کا ایک شیوا اور مسلمان کی ایک عادت ہونی چاہیے. اور کتنا ہی مخالف سے مخالف اس کے سامنے آ جائے، لیکن خاص طور پر یہ 4 مہینوں کے اندر ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور یہ رجب، ان کے اندر کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. تو اس لیے پہلی بات تو اسی بات کو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، کیونکہ کسی کی عزت کے پیچھے پڑ جاؤ گے، کسی کے مال کے لوٹو گے، کسی کے اور آبرو کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو اپنے نفس پر ظلم ہو جائے گا. کسی کے مال کو کھاؤ گے تو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہو، کسی کی عزت پر تہمت لگا رہے ہو تو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہو، کسی کے مال کو لوٹ رہے ہو تو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہو. فرمایا وقاتل المشرکین،
काफतन कमा युकातिलूनकुम काफा। तुम्हारा शेवा ये होना चाहिए कि कुफार मुशरिकीन से तुम ऐसे मुत्तहिद होकर जंग करो जैसे कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, वो मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर मुसलमानों के खिलाफ प्रोग्राम बनाते रहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ वो लड़ते रहते हैं। फरमाया तुमको भी इत्तिहाद करके कुफार के सामने लड़ना चाहिए। वअलमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, लेकिन याद रखो अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है, मुत्तकीन के साथ है, जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। और जो तकवा इख्तियार नहीं करेंगे, जो अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर नहीं रखेंगे, अल्लाह की मदद उनके साथ शामिल हाल नहीं होगी। तो इसलिए इस महीने के अंदर पहली बात यही है कि इसकी इज्जत का एहतराम और एहतराम करते हुए हम अपनी जबान को काबू में रखें और किसी किस्म की बुराई जो हो उससे बचने की हम पूरी कोशिश करें।